بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کو میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں۔ ایک بہت چل رہا تھا معاملہ کہ سول ملٹری ریلیشن شپ کیسی جا رہی ہے جی، اور وزیر اعظم عمران خان کچھ دن پہلے بتا بھی چکے ہیں کہ ان کے تعلقات فوج سے بہت زبردست ہیں، اور یہ اپوزیشن کا جو بیانیہ ہے یہ نہیں چلے گا۔ اور یہ وجہ کیا بتائی جا رہی تھی کہ کیوں یہ افواہیں اور کانسپریسیز پھیل رہی تھیں کہ کافی عرصے سے جب سے ڈی جی آئی ایس آئی تبدیل ہوئے ہیں تو وزیر اعظم عمران خان کی ان کے ساتھ کوئی تصویر نہیں، کوئی میٹنگ نہیں، اور کوئی بریفنگ نہیں، اور ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے کوئی بریفنگ نہیں دی جا رہی، اور کبھی اکٹھے دیکھا نہیں گیا۔ ہاں البتہ کچھ جو جنرل میٹنگز ہوتی ہیں اس میں سول ملٹری لیڈرشپ اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی ایسی گرم جوشی نہیں دکھائی جا رہی۔ تو آج جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم آئے ہیں۔ تو آج آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں ایک اہم ترین بریفنگ دی گئی وزیر اعظم عمران خان کو ایز یوزول، اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی لیڈرشپ میں یہ پہلی بریفنگ تھی۔ اس کی ریزن یہ بتا دوں کہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ جب نئے ڈی جی آئی آتے ہیں، نئے آرمی چیف آتے ہیں، تو پہلے تو کافی عرصہ ان کو خود بریفنگز لینے میں گزر جاتا ہے، کیونکہ آئی ایس آئی کوئی معمولی شعبہ تو ہے نہیں۔ ایک دنیا بھر میں ان کا باقاعدہ طور پہ ایک سیٹ اپ ہے، ہر پاکستان کے سفارت خانے میں ان کا ایک سیٹ اپ ہے، اور جو ایک سلامتی کا ادارہ ہے پاکستان کی، تو اس میں آئی ایس آئی کا بڑا رول ہے۔ ایک تو یہ وجہ تھی۔ دوسری، اس دوران جو سب سے امپورٹنٹ کام ہو رہا تھا وہ تھا قومی سلامتی پالیسی بنائی جا رہی تھی، اور اس میں بھی بہت زیادہ ان پٹ تھا آئی ایس آئی کا اور ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کا، اور خاص طور پہ ملٹری لیڈرشپ کا، کیونکہ جو سیکورٹی پوائنٹ آف ویو ہے وہ سارے کا سارا ان پٹ جتنا بھی دیا جاتا ہے وہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اس میں سول ادارے بھی شامل ہیں، انٹیلیجنس بیورو کا بھی ان پٹ ہوتا ہے، باقی سب کا بھی ہوتا ہے، لیکن جو موسٹلی ہے وہ سارے کا سارا، کیونکہ ہماری جتنی بھی جو سلامتی کا مسئلہ ہے وہ ایسٹرن بارڈر پہ انڈیا ہے، ویسٹرن بارڈر پہ آپ کو پتہ معلوم ہے افغانستان ہے، اور یہ ساری چیزیں، اور خاص طور پہ ان دنوں میں تو پاکستان ایک کیا کہنا چاہیے محو مرکز ہے، اور ایک سینڈوچ بھی بنانے کی اس کو کوشش کی گئی پچھلے دنوں، اور ابھی بھی پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں، ایسٹرن بارڈر پہ بھی ہو رہے ہیں، ویسٹرن بارڈر پہ بھی ہو رہے ہیں، پھر چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے جا رہے ہیں، اور اس کو بھی بریک لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے پہلے تو ڈی جی آئی نے کافی بریفنگز لیں۔ ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ اس دوران بھی وزیر اعظم عمران خان اور ڈی جی آئی کے درمیان کافی میٹنگز ہوئیں، لیکن اب جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک اسپائی ماسٹر جو ہوتے ہیں ان کو میڈیا میں کم آنا چاہیے، لو پروفائل میں رہ کے کام کرنا ہے، خاموشی زیادہ دکھانی ہے، کام زیادہ کرنا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایسا نہیں ہے کہ کام رک گیا ہے، بلکہ کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ ان حالات میں کہ ایک طرف آئی ایم ایف کی چڑھائی ہے، دوسری طرف فیٹف کا معاملہ ہے، پھر پاکستان کو پہ جو پریشر ہے کہ آپ سی پیک سے نکلیں، چائنا سے نکلیں اور واپس امریکن کیمپ میں آئیں، تو یہ بہت پریشر چل رہا ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آج جو ہے ایک طویل ترین سیشن ہوا آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں۔ وزیر اعظم عمران خان اور ان کے ساتھ اہم وزراء موجود تھے، اور ڈی جی آئی اور ان کی پوری ٹیم موجود تھی، دیگر ملٹری لیڈرشپ موجود تھی، اور ان ڈیٹیلز ساری کی ساری بریف کیا گیا، اور آئندہ جو خطرات لاحق ہیں اور اس دوران وہ سارے سے بتائے گئے۔ اب اس کے بارے میں بریف کتنا کیا جاتا ہے، کتنا نہیں کیا جاتا، میری اپنی یہی اطلاع ہے کہ اس کو بھی لو پروفائل میں رکھا جائے گا، اور بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے شادیانے نہیں پیٹے جائیں گے۔ ایک چیز یہ دوسری بات جو پالیٹکس میں چل رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک اہم ترین معاملہ ہے نواز شریف کی واپسی، اور اس کو وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں یا گورنمنٹ لانا چاہ رہی ہے، یہ ان بٹوین کچھ چل رہا ہے۔ جبکہ کل میں نے بتایا تھا کہ کابینہ نے ایک ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ نواز شریف کو واپسی کے لیے پہلے شہباز شریف صاحب کو ذرا ٹائٹ کیا جائے گا، ان کے سمن شمن ایشو کروائے جائیں گے، اور اس کے بعد نواز شریف کی جو ہیلتھ رپورٹس ہیں ان پہ دوبارہ سے بات چیت کی جا رہی ہے کہ ان کا ذرا ماہرانہ رائے طلب کی جائے۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس سے کوئی
فروٹفل جو ہے رزلٹ نکلنا نہیں ہے، اور اتنا عرصہ ہو گیا نواز شریف صاحب کو گئے ہوئے۔ اب ان کے اگر میڈیکل رپورٹس جو موجودہ ہیں ان پہ تو بات چیت ہو سکتی ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کورٹ آرڈر کرے کہ آپ لندن کی میں وہاں کی کو سرٹیفائڈ جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ بھیجیں، کیونکہ ابھی تک نواز شریف صاحب نے سرٹیفائڈ رپورٹس نہیں بھیجیں۔ صرف ایک جو ان کے ڈاکٹر ہیں بہت عرصے سے، ان کی طرف سے ایک خط ضرور آیا تھا جس میں انہوں نے اپنا ایک لیٹر ہیڈ پہ، اور وہ بھی کوئی کیا کہنا چاہیے کہ لندن کے کسی سرٹیفائڈ ادارے کی کسی لیب کی میڈیکل رپورٹ نہیں تھی، تو اس پہ اب کام شروع ہو چکا ہے۔ اور دوسری جانب ابھی تک منی بجٹ جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے، اور اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ بحث کر رہی ہے، کورم کی نشاندہی ہو رہی ہے، لیکن اس میں اپوزیشن مولانا فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے وہ سمپل تو یہی ہے کہ جی ہم ٹف ٹائم دیں گے منی بجٹ کو رکوانے کے لیے، اور اس میں کمپیریزن پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن موسٹ پروبیبلی یہی ہے کہ اگر اتحادی جماعتیں ان کے ساتھ مل جاتی ہیں، اور یعنی کہ گورنمنٹ کے ساتھ، اور کچھ ناراض ہیں، آج ملاقات بھی ہوئی ہے چودھری مونس صلاحی جو کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما ہیں اور فیڈرل منسٹر ہیں، ان کی ملاقات ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے براہ راست ملاقاتیں شروع کر دی ہیں اتحادیوں سے، تاکہ یہ منی بجٹ کا جو قضیہ ہے یہ ختم کیا جائے اور اس کو ہر صورت میں منظور کروایا جائے قومی اسمبلی سے۔ تو زیادہ چانسز یہی ہیں کہ یہ منظور ہو جائے گا، اور اگر یہ منظور ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ISI ہیڈ کوارٹر میں سول ملٹری ریلیشن شپ کے بارے میں جو قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں، یا اس پہ کہا جا رہا تھا کہ دراڑیں پڑ گئی ہیں، تو جب یہ خبر ریلیز ہوگی اور اس کے بعد اس کا امپیکٹ یقیناً جائے گا پارلیمنٹ پہ بھی، اور جب ان کو یہ میسیج آئے گا کہ نہیں معاملات فٹ جا رہے ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، تو منی بجٹ کی منظوری کے بھی چانسز پھر بڑھ جائیں گے۔ ایک اور خبر جو کہ زیادہ سنجیدہ ہے، اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں، وہ ہے فارن فنڈنگ کا معاملہ۔ پاناما میں ایک والیوم 10 ہوتا تھا، بڑی دھوم مچی تھی، اور والیوم 10 کو پبلک نہیں کیا گیا تھا، اور سپریم کورٹ کے لارجر بینچ میں جب معاملہ آیا تھا تو سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے والیوم 10 پڑھنے کے لیے دیا تھا خواجہ صاحب کو، جو ایڈوکیٹ تھے نواز شریف صاحب کے، کہ آپ پڑھ لیں، اور انہوں نے پڑھ کے واپس کر دیا تھا، تو اس کی کاپی نہیں دی گئی تھی۔ وہ کیا تھا؟ وہ تھا میوچل لیگل اسسٹنٹس، MLAs لکھے تھے مختلف ممالک کو، مختلف اداروں کو خطوط لکھے ہوئے تھے، وہ تھے شریف فیملی سے متعلق کہ ان کی پراپرٹیز کا آپ کے ملک میں کتنی پراپرٹی ہے اس نوعیت کی، اور کچھ مدد مانگی گئی تھی جن ملکوں کے ساتھ معاہدے تھے۔ اسی طریقے سے یہ جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے PTI کا، اس میں بھی کچھ اہم دستاویزات ہیں جن کو پبلک نہیں کیا گیا۔ یہ کوئی 8 جلدیں ہیں، 8 والیومز ان کو کہا جاتا ہے، یہ ابھی تک سیکروٹنی کمیٹی نے پبلک نہیں کی۔ ان میں اسٹیٹ بینک پاکستان کے ذریعے مانگی گئی دستاویزات اور بینک سٹیٹمنٹس کی 8 جلدیں ہیں جو کہ پبلک نہیں کی گئیں۔ اور اگر آپ دوسرے معنوں میں کہیں کہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چھپایا گیا ہے، اور یہ چھپایا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ اس میں کیا مصلحت ہے یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن یہ ہے حساس معاملہ ہے۔ دستاویزات میں جی اصل جو 28 بینک سٹیٹمنٹس اور 2009-13 کے درمیان جو تھیں PTI کے اکاؤنٹس میں منتقل کی گئی غیر ملکی رقوم کی سال وار تفصیلات یہ ہیں، اور ان شواہد کے اہم حصے کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ اور صفحہ 83 پہ کمیٹی نے خود ہی لکھا ہے، کیونکہ جو رپورٹ پبلک کی گئی ہے اس کا ہی صفحہ 83 ہے، اس میں سیکروٹنی کمیٹی نے لکھا ہے کہ کمیٹی کی اس بات پر غور کیا گیا کہ رپورٹ کے وہ حصے جو PTI کی بنیاد پر تیار کیے گئے ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے حاصل کیے گئے بینک سٹیٹمنٹس کو خفیہ رکھا جا سکتا ہے اور عوامی ڈومین میں جاری نہیں کی جا سکتی۔ یہ خود ہی انہوں نے مینشن کر دیا، اور جب یہ رپورٹ آہستہ آہستہ پڑھی گئی تو یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہوئیں، اور اس سے وہ کہتے ہیں کہ انکلوجر سیکشن جو ہے
اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ کمیشن کی جانب سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان بینک سٹیٹمنٹس کتاب 1 سے 8 یعنی کہ 8 جلدیں کے ذریعے طلب کی گئیں، دستاویزات کو خفیہ رکھا گیا ہے اور وہ رپورٹ کا حصہ نہیں ہیں۔ کمیٹی کا پی ٹی آئی کی مالیاتی دستاویزات اور بینک سٹیٹمنٹس کو خفیہ رکھنے کا فیصلہ بظاہر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اپنے 30 مئی 2018 کے عوام کے حکم کی خلاف ورزی تصور کیا جا رہا ہے، کیونکہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی سب کچھ پبلک کریں گے، لیکن اب یہ 8 جلدیں روک لی گئی ہیں، اور ای سی پی نے 14 اپریل 2021 کو یہ حکم صادر کیا تھا۔ فارن فنڈنگ جو معاملہ کمیشن کے سامنے جب پیش آیا، اس وقت تمام فریقین کاپیاں لے سکتے ہیں یا دستاویزات کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں پھر اس حکم کو تبدیل کیا گیا یا اس حکم پہ عمل درآمد مؤخر کر دیا گیا ہے۔ یہ 2009 سے 2013 تک ملک میں پی ٹی آئی کی جانب سے چلائے جانے والے بینک اکاؤنٹ سے متعلق تفصیلات فراہم کی گئیں۔ اب یہ جو سیکیورٹی کمیٹی کا وہ کہتے ہیں جی پرپس کیا ہے، تو پرپس وہ کہتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے موصول ہونے والی معلومات اور تفصیلات جو ہیں ان کا تجزیہ کرنا ہے، پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کی مصدقہ، مستند اور قابل تصدیق معلومات کی بنیاد پر صورتحال واضح کرنا تھا۔ یہ ان ڈیٹیل سارا موجود ہے، اور جس کی وجہ سے یہ معاملہ آگے جا کے پاکستان تحریک انصاف کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے، یہ کہا جا رہا ہے اس لیے کیونکہ جب تک چیزیں سب تیار نہ ہوں، اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پہ آرڈر پاس کرے گا، اپنی فائنڈنگز دے گا، وہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان تک جائیں گی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنی جو جاری کردہ رپورٹ ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اور اعلیٰ ترین عدالتی سطح پہ، خواہ اس وقت کوئی بھی الیکشن کمیشن کی جو چیئرمین کوئی بھی ہو، لیکن وہ ای سی پی کی رسپانسبلٹی ہوگی۔ بالکل اسی طریقے سے پاناما میں جو کچھ جے آئی ٹی نے کیا تھا، جو رپورٹس تیار کر رہی تھی، تحقیقاتی کمیشن کام کر رہا تھا، اس کو ڈیفینڈ کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہوتے ہوئے ادھر جب آیا تھا احتساب عدالت میں معاملہ۔ پاناما میں جو مین وٹنس تھے جی وہ تھے جے آئی ٹی کمیشن کے جو سربراہ تھے، جے آئی ٹی کمیٹی کے، وہ تھے واجد زیاد صاحب۔ تو واجد زیاد صاحب آئے تھے وٹنس باکس میں، تو مین شہادت ان کی تھی، اور اس کے بعد پھر کمیٹی کے دیگر ارکان کی تھی۔ تو اسی لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو بھی اپنی رپورٹ سبمٹ کرے گا، کیونکہ اس رپورٹ کی بنیاد پہ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے، اور فارن فنڈنگ کا فیصلہ ہونا ہے۔ اگر غیر ملکی امداد، اور وہ بھی سنجیدہ نوعیت کی، اگر ثابت ہو جاتی ہے تو ظاہر نتیجہ جو نکلنا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، کیونکہ اس میں قانون کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے دوبارہ کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو وزیر مملکت ہیں فروخ حبیب، انہوں نے دوبارہ اپلیکیشن دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو فارن فنڈنگ کا معاملہ ہے، سیکیورٹی کمیٹی کا جو کام ہے، اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے، اس میں تیزی لائی جائے، اور وہ تحقیقات بھی جلد از جلد مکمل کی جائیں۔ تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خطرات سب کو ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا اندازہ ہے کہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی اکاؤنٹس میں بھی کچھ نہ کچھ امبیزلمنٹ ملے گی، اور کچھ ثبوت ان کے پاس بھی ہیں، لہٰذا وہ بتا چکا ہوں کہ بارگین کرنے کے لیے کام آئے گا۔ لیکن فی الوقت یہی ہے کہ معاملات سیریس بھی ہیں، اور دوسری جانب جو آج ملاقات ہوئی آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں، بریفنگ ہوئی، اہم ترین اجلاس ہوا، تو وہ بھی بڑا دلچسپ رہی ہے صورتحال۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر کسی وقت ان ڈیٹیل بتائیں گے، جتنا کم بتا سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔